حادثے کو دیکھے بغیر وہ جو ایک بے حسی سی آ گئی ہے، ہر بندہ جان چھڑا رہا ہے اور اپنی ذات کے دائرے میں اپنے گرد و پیش کے جو چند رشتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے اس میں اتنا شاید ڈوب گیا ہے کہ اسے یہ اندازہ ہی نہیں کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور جہاں ایک میری اپنی ذات کے کچھ مجھ پر حقوق ہیں، میرے گھرانے کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اس معاشرے کے بھی کچھ حقوق ہیں میرے اوپر، میرے گرد و پیش رہنے والے لوگ جو میری فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں ان کی خوشی اور غمی جو ہے اس کے متعلق بھی مجھے باخبر رہنا ہے، اور جہاں کہیں ان کی خوشی میں شریک ہو کے خوش ہو کے ان کی خوشی کو بڑھانے کا موقع ملے مجھے وہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور کہیں ان کے دکھ میں شریک ہو کے ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرنا پڑے تو اسے اپنی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سعادت سمجھنی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، آخری بات اس ذیل میں ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک آدمی مصیبت یا پریشانی میں آتا ہے نا، میں بہت سادہ اور براہ راست بات کروں، ہمارے ہاں جب خاندان میں کسی ایک آدمی کو کوئی بڑی مرض لاحق ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا امتحان شروع ہو گیا، حالانکہ اس کے ساتھ جتنے حرمت اور قربت کے جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، وہ جو ورک پلیس پہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کے کلاس فیلوز ہیں، باقی اس کے ہمسر لوگ ہیں، سب کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ میں کب امتحان محسوس کروں گا جب میں اس احساس کے ساتھ اسے اپنی ایک ذمہ داری تصور کروں گا کہ اس نے تو اللہ کے ہاں پیش ہونا ہی ہے، مجھ سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ وہ آدمی جو ایک تمہارے گرد و پیش میں صحت مند آدمی تھا، تم سے بہتر صلاحیت والا تھا، اس کے بیمار ہونے پر جیسے وہ امتحان سے گزر رہا تھا تم کیوں امتحان سے نہیں گزرے، تمہیں وہ تکلیف کیوں نہیں محسوس ہوئی؟